بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مضمون چل رہا تھا کہ اس آدمی نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہوگا، سچے دل سے ایمان قبول کیا ہوگا، تو ایک نہ ایک دن وہ اپنی سزاؤں کو بھگت کر جہنم سے نکال کر ضرور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا ایمان ہمیں دیکھنا ہے کہ واقعی ہمارے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے، اور جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جن چیزوں کو دل سے ماننا ضروری ہے، آیا ہمارے دل کے اندر ان سب کو ماننے کا صحیح عقیدہ موجود ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ہر آدمی اپنے گریبان میں جا کر دیکھ سکتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا واقعی میں اس پر کھرا اترتا ہوں کہ میں اللہ کو ہی معبود سمجھتا ہوں، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو معبود سمجھتا ہوں نہیں سمجھتا ہوں۔ یہ ہر آدمی کا اپنی ذات سے تعلق ہے اس عمل کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال بھی ضروری ہیں۔ خالی ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے بعد اعمال بھی ضروری ہیں۔ اعمال صالحہ اگر ہوں گے، نیک اعمال اگر ہوں گے، تو آدمی جنت کے اندر پہلے مرحلے میں ہی داخل ہو جائے گا، اور اگر نیک اعمال نہیں ہیں، برے اعمال ہیں، گناہ کیے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی اگر رکھی ہے، اور دین و شریعت کے بہت سارے احکامات کو ہم نے زندگی میں چھوڑ رکھا ہے، تو پھر اس کی سزا قیامت کے دن جہنم میں جا کر بھگتنا پڑے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو دوزخ سے نکال لو۔ چنانچہ نکال لیے جائیں گے۔ جو جل کر کوئلے ہو چکے ہوں گے، لہذا ان کو پھر نہر الحیات میں ڈال دیا جائے گا۔ نہر الحیات، زندگی کی نہر، پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے، وہاں آب حیات آیا تھا، یعنی ایک ایسا پانی ہے یہ، اس کا روایتوں میں ذکر آتا ہے کہ جب یہ کسی کے اوپر ڈال دیا جائے گا تو اس کا کالا پن، اس کا سیاہ پن دھل کر بالکل صاف ستھرا ہو جائے۔ جیسے بتایا بھی گیا تھا کہ یہ اس طرح کا گویا کیمیکل کی طرح سمجھ لیجیے، دنیا میں جب برتن کالے ہو جاتے ہیں، بہت گیس پر چولہے پر چڑھ چڑھ کر کالے سیاہ ہو جاتے ہیں، ان کو دھلنے کے لیے کیمیکل آتا ہے، اس کو جیسے جیسے پھیرتے ہیں تو بالکل برتن صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ یا اور بھی کوئی جگہ کوئی چیز جب اس لوشن کو یا اس کیمیکل کو ڈالتے ہیں تو وہ چیز بالکل صاف ستھری نہیں ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے بھی انتظام کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو جہنم کے اندر سزا بھگت کر آئے ہیں، اور جہنم کی بہت ہی زیادہ خطرناک آگ ان کو لگی ہے، جس کی وجہ سے وہ کوئلے کی طرح کالے ہو گئے ہیں۔ تو ان کو دھلنے کے لیے اللہ نے یہ نہر بنائی ہے، اس کا نام ہے نہر الحیات۔ آب حیات بھی اس کو کہتے ہیں، زندگی کی نہر۔ ایک حدیث میں ہے کہ وہ حضرات موتی کی طرح نہر الحیات سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جب اس نہر میں نہا لیں گے جہنم سے نکل کر، تو ایسے صاف ستھرے ہو جائیں گے جیسے کہ موتی چمکتا ہے۔ یہ بات پہلے بھی آ گئی تھی کہ چونکہ کوئی آدمی گناہوں کی گندگیوں کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا، اور وہاں دھونے کے لیے واشنگ مشین تو ہے نہیں کہ آدمی اس میں ڈال دے گا، وہاں کی واشنگ مشین تو جہنم ہے، جہنم میں ڈالا جائے گا اس کو دھلنے کے لیے۔ تو وہاں جب اس کی دھلائی ہو جائے گی اور دھلنے کے بعد صاف ستھرا ہو جائے گا اور جنت میں جانے کے قابل ہو جائے گا، پھر اس کو صاف ستھرا کر کے اللہ جنت میں بھیجے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کرنے کی سزا میں بہت سے لوگوں کو دوزخ کی آگ کے جھلسنے کا اثر پہنچے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و رحمت سے جنت میں داخل فرمائیں گے، بس ان کو جہنمیوں کہا جائے گا۔ ان حضرات کو جہنمیوں کہنا ان کی تنقیص کے لیے نہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی یاد دلانے کے لیے ہوگا، تاکہ دوزخ کی تکلیف کو یاد کر کے جنت کے لطف میں اضافہ ہوتا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں داخل ہونے والوں میں سے دو شخص بہت چیخ و پکار شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ان کو نکال لو، پھر ان سے فرمائیں گے کہ تم دونوں اتنا زیادہ کیوں چیخ رہے ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ آپ ہم پر رحم فرما دیں۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوگا کہ بے شک میری رحمت تمہارے لیے یہ ہے کہ دوزخ میں جس جگہ تھے وہیں واپس جا کر اپنی جانوں کو ڈال دو۔ چنانچہ ان میں سے ایک اپنی جان کو دوزخ میں ڈال دے گا، اس میں اللہ تعالیٰ دوزخ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دے گا،
اور دوسرا شخص کھڑا رہ جائے گا جو اپنے کو دوزخ میں نہ ڈالے گا، اس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تجھے اس چیز سے کس نے روکا کہ تو اپنے کو دوزخ میں ڈالے؟ وارث کرے گا کہ رب میں امید کرتا ہوں کہ جب مجھے آپ نے دوزخ سے نکال دیا تو اب اس میں واپس نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گے جا تیری امید پوری کر دی گئی۔ اس کے بعد دونوں شخص اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رحمان الرحیم ہونے کا خاص مظاہرہ ہوگا۔ بار بار ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ بار بار دہرائی جاتی ہے نماز میں، الرحمن الرحیم، کہ اللہ بہت زیادہ رحم پر رحم کرنے والے، بار بار رحم کرنے والے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ بہانے بہانے سے دنیا میں بھی بندوں کو نوازتے رہتے ہیں، تمام تر کوتاہیوں کے باوجود، تمام تر ناشکریوں کے باوجود بندوں کو نوازتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، حالانکہ وہ وقت بڑا نازک ہوگا اور زندگیوں میں بندوں کی ہوئی کرتوتوں پر غم اور غصے کا وقت ہونا چاہیے، لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے اور بہانے بہانے سے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔